الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی معاشرے میں وہ چیزیں جو کل تک برائی سمجھی جاتی تھی۔ تو بڑھتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ مچھلی پانی میں پیدا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم کہ یوں پانی میں رہنا ڈوب کر مرنے کا باعث ہے۔ جنات آگ کے بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ آگ جسم کو جلا دیتی ہے۔ کیڑے مکوڑے زیر زمین رہتے ہیں، وہ بھی بے خبر ہیں کہ زیر زمین میں مردے دفن کیے جاتے ہیں۔ اس طرح جب ہم برائی کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اچھائی کی سفارشات کیا ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب ٹی وی پر کسی اشتہارات میں کسی جراثیم کے صابن پر بھروسے کی بات کی جاتی تھی تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ بھروسہ تو صرف اللہ پر ہوتا ہے، کسی صابن پر کیوں؟ بے فکر بھروسہ ممکن ہے، لیکن آج کیوں پرورش ہی میں ٹیلی ویژن کے سامنے ہوئی ہے تو ایسا کوئی بیان محض ایک فکر یعنی غربت محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جب ابتدا میں ہم نے ڈرامے دیکھنا شروع کیے تھے تب ہمیں بہنوں بیٹیوں کے سامنے کوئی ایسا ڈرامے کا سین یا ایسے کوئی مراحل محسوس ہوتی تھی، ان میں ہمیں شرم آتی تھی، لیکن آج کے صابن کے اشتہار میں جب ایک خاتون کو نہاتے ہوئے جسم پر صابن لگاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو ہماری پلکوں سے بال نہیں جھپکتا۔ کیوں مچھلی کی طرح پانی میں رہ کر ہم بھی بھول چکے ہیں کہ یوں پانی میں رہنا ڈوبنے کا باعث ہے۔ آج فلمی انداز کے نیم برہنہ لباس جب ہم اپنی معصوم بچیوں کو پہناتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ناری ماحول کی طرف انہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں جو جسم کو جلا دیتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں کسی لڑکی کے ساتھ مل بیٹھنا اب والدین کو برا ہی نہیں لگتا۔ کیوں؟ ہم مینڈک کی طرح گرم پانی میں خود کو ڈالتے جا رہے ہیں۔ تہذیب جو کسی مذہب اور خطے کا لباس ہوتی ہے اسے ہم تاریخ کی کتابوں میں بند کرتے جا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی سکرین سے لے کر شادی بیاہ منگنی کی تقریب تک ہم ایک جیسا ماحول کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ماحول کل تک ہمارے آباء و اجداد کے سامنے حد درجے ناقابل نفرت تھا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آنے والی نسلوں کو بچاؤ۔ کہیں ہم اس کی آگ کے تو نہیں بنتے جا رہے ہیں جو کل تک ہمیں جلاتی رہی تھی۔ شرم و حیا جو مسلمانوں کی کئی برائیوں کے خلاف